اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جڑے انہاں دے دوست نے، انہاں دے ساتھی نے، انہاں دے صاحب نے، اشداء علی الکفار، اور کافراں واسطے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس کے اندر بڑے رحم دل میں، آپس کے اندر بڑا پیار ہے۔ تراہم رکعا سجدا، انہاں کی نشانی یہ ہے کہ جدوں وچ ہو گے یا رکوع کردے نظر آون گے یا سجدے دے وچ نظر آون گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جڑی تفسیر ہے، آپ فرماتے ہیں والذین معہ، تو مراد حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار کے مظہر فاروق اعظم، اور رحماء بینہم کے مظہر عثمان غنی، اور تراہم رکعا سجدا یہ مظہر مولا علی شیر خدا نے۔ اج دے اس مختصر خطبے کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شخصیت حوالے نال کچھ گزارشات پیش کراں گا۔ مولا علی او ذات نے کہ جنہاں دے بارے میں میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ اے او علی نے آپ دی اے شان سی، اے کمال سی کہ ایک دفعہ آپ ایک اسلامی لشکر میں لے کے جا رہے ہیں، رستے کے اندر ایک گرجا آیا، اتھے مسلمانہ دے کافرے میں پیاس لگی لیکن پانی نہیں سی۔ اس وقت مولا علی شیر خدا نو لوگاں نے عرض کیتا تے آپ نے اتھی گداہے بزرگ بلایا کہ سانو پانی کی ضرورت ہے۔ انہیں آکھیں تو کچھ میل دور پانی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی پانی اتنی دور لین نہیں جانے۔ آپ نے کافر باریاں نے فرمایا اس جگہ تو تسی زمین کھودو۔ جدو زمین کھودیا تے تھلے ایک پتھر سی، فرمایا اس پتھر نو ہٹاؤ۔ جدو پتھر ہٹانے نے پتھر نہیں ہٹایا جا رہا۔ اس وقت مولا علی شیر خدا نے اپنی آستین تو کپڑا اٹھے کیتا، آپ نے اپنی انگلیاں دے اشارے نال پتھر نو سائڈ تے کر دیتا۔ سبحان اللہ کہنی بنگی سی اے او علی ہے جڑا کھبے ہاتھ نال خیبر دا دروازہ اکھاڑ دیندا، انگلیاں لگیاں تے پتھر سائڈ تے ہو گیا تے تھلے پانی چل رہے۔ فرمایا پانی پی لو۔ جدو پانی پی لیا لوگاں نے پانی بھر لیا، وہی راہب جن نے آکھیا جی چند میل دور پانی مل جائے گا، وہ جلدی نال قریب آیا، آگے فرماندا ہے کیا تسی نبی ہو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا تسی نبی دے بھائی یا دے وصی ہو؟ فرمایا ہاں میں آخری نبی دا چچا داد بھائی ہاں۔ حضور دے چچا داد بھائی سنانی حضرت طالب دے بیٹے نے فرمایا ہاں میں انہاں دا بھائی ہاں۔ فرمایا اے میرا ہاتھ پکڑو تے مینوں کلمہ پڑھا کے اس دین وچ داخل کروا دو۔ آپ نے فرمایا وجہ کی ہے؟ جس علی نو یہ پتہ ہے کہ تھے پتھر ہے تھے پانی ہے، اس علی نو دے گل دا بھی تو پتہ ہوئے گا، لیکن یہ دسنا چاہتے سن مولا علی تاکہ سارے نو پتہ لگ جائے علی دی شان کی ہے کہ جدو علی دی شان سمجھ دے وچ نہیں آ سکتی تے پھر نبی دی شان کیسے سمجھ وچ آ سکتی ہے۔
اس وقت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کیوں کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ انہیں آخر اس واسطے کہ اسی صاحب کا آسمانی کتاباں دے جے پڑھیا ہوئے کہ جڑا آخری نبی ہوئے گا وہ اتھے آئے گا، اگر آخری نبی نہ آیا تو دا بھائی ضرور آئے گا، اور اتھے ایک پتھر ہے وہ تھلے پانی ہے، اس پانی پتھر نو ہٹا کے وہ پانی وہی ظاہر فرمائے گا۔ اسی ایک گرجا بنایا سی سارے پتھر دا علم نہیں، اے اسی عبادت واسطے نہیں سی بنایا، اس سے واسطے راہبہ بنایا سی تاکہ اس نبی کی زیارت ہو جائے یا او دے بھائی کی زیارت ہو جائے۔ جتنے راہب گزر چکے نے سارے ایک دوسرے نو دستے رہے سن کہ آخری نبی آئے گا، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ آج میں نے اس نبی کے بھائی کی زیارت نصیب ہوگی، آج میں نے انہوں کی زیارت کا موقع مل گیا۔ میرے دوست اے او علی نے جنہ کا ایسا علم سی، ایک دفعہ ایک یہودی آیا، یہودی دی داڑھی دے چھوٹی تے نا چند قیمتی دے وال سن، مولا علی کی داڑھی ذرا گھنی تے خوبصورت سی۔ اس یہودی نے آ کے آخیا علی سنیا تو باپ مدینہ تو العلم ہے اور قرآن دے ہر چیز دا علم ہے؟ فرمایا جی بالکل۔ فرمایا میری ٹھوٹی تے چند وال میں داڑھی دے، تیری داڑھی زیادہ گھنی ہے، کیا تیری داڑھی دا ذکر اور میری داڑھی دا ذکر قرآن دے وچ ہے؟ بولو تے صحیح، تیری داڑھی دا ذکر اور میری گھنی داڑھی دا ذکر قرآن وچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ انہیں کیا دلیل؟ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا اللہ قرآن دے فرما رہے ہیں کہ جیڑی زمین اچھی ہوندی ہے اتنے فصل زیادہ ہوندی، جیڑی زمین ٹھیک نہ ہوئے اتنے فصل نہیں ہوتی، ہوئے کہ تھوڑی ہوندی ہے۔ اس وقت مولا علی نے فرمایا یہودی ایک میری زمین ٹھیک ہے ٹھوٹی کہ ایتھے فصل زیادہ آئی ہے داڑھی کی صورت دے اندر، میری زمین ٹھیک نہیں، اس واسطے تیری داڑھی دے چند وال آئے نے، اس واسطے تیری داڑھی دا ذکر میں قرآن دے چمہ موجود ہے، میری داڑھی دا ذکر میں قرآن دے چمہ موجود ہے۔ میرے دوست وہ مولا علی شیر خدا ایک دفعہ یہودی نے غیر مسلم نے اعلان کیتا، انہیں کہا میرا علم علی دے علم تو زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ چلیا، آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں ادھر جا کے ان ملتے ہیں جنہیں اتنا بڑا دعویٰ کیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا ہے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی تو دعویٰ کیتا ہے کہ میرا علم علی دے علم تو زیادہ ہے؟ فرمایا جی بالکل۔ فرمایا چلو میں تیرے کو سوال کرتا پھر جواب دے دیں۔ انہیں آگے کرو سوال۔ مولا علی نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے کیتا، مٹھ بند کر کے فرمایا 10 میری مٹھی دے وچ کی ہے؟ ایک علی دا ذکر ہے، علی دا ذکر، علی دا ذکر سن کے مومن دا چہرہ کھل جاندا ہے۔ فرمایا 10 میری مٹھی دے وچ کی ہے؟ اس وقت انہیں آکھیا جی تہاڈی مٹھی دے اندر اس جگہ تو 300 میل دور ایک پہاڑی تے ایک مرغی نے 2 انڈے دیتے سن، جنہ چوں ایک انڈا تسی اٹھا کے اپنی مٹھی دے چلا لے۔ مٹھی کھولی تے واقعی انڈا سی۔ آپ نے فرمایا بھی واقعی تے علم تے ہے، لیکن اے دس بھئی اے علم آیا کتھوں؟ اچھی آواز اے اتنا علم تیرے کو لو اے آیا کتھوں؟ جب ایک گل نہ تے انہیں آکھیا جی میں اپنے نفس دی نفی کی تھی، جے میرے نفس نے آکھیا نا کہ آج تو گوشت کھانا ہے تے میں نہیں کھاتا، جے انہیں آکھیا کہ آج تو سونا ہے تے میں سویا نہیں، جو نے آکھیا کہ آج تو ترنا ہے تو میں بیٹھ جانا، یعنی میں جو میرا نفس آکھے میں او دے حکم دے خلاف چلتا۔
علی سی اگو بھی جدے ساری گلاں منا لیا نا پر میں اچھا تو جیڑا کم کرتے ہیں اپنے نفس کے خلاف ہی کرتے ہیں. انہیں آکھا جی بالکل آپ کو پتا سی یہ غیر مسلم ہے. آپ نے فرمایا چل پھر میں تنوں کلمے کی دعوت دے رہا کلمہ پڑھ لے. انہوں غیر مسلم سی دے نفس نے تو انہوں آکھا تو کلمہ نہیں پڑھنا لیکن وہ کہہ چکی سی کہ میں ہر کام اپنے نفس کے خلاف کرتا. جدوں مولا علی کی حکمت دیکھی تو انہوں میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پیا. اچھی آواز نہ اے او علی اس لئے تے کہنے کہ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا دے سارے نے کہنا آپ ہو گئے کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی جڑا مومن ہوندا ہے تیرے نال پیار کردا ہے جڑا منافق ہوندا ہے تیرے نال بغض رکھدا ہے. ایتھے سارے ایمان والے علی کو منن والے بیٹھے ذرا مل کے پڑھنا ہے. زمین بولی زمن والا علی مولا علی بڑی علی مولا علی بولی چمن بولا علی مولا علی بولی چمن بولا علی رات بولی یہ دن بولا علی مولا علی مجالس اندر روایت لکھی جی میں ان پڑھ رہا. آپ ایک دفعہ ایک علاقے گئے اتنے کچھ مرید سن محبت کرنے والے سن. انہوں نے کہا حضور اتنے ایک نجومی رہتا ہے. وہ نجومی ہر وقت صرف اپنی ہی تعریف کرتا ہے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے. لوگ وہ تو بڑے تنگ نے. آپ نے فرمایا چلو میں نے کول لے چلو. جب آپ ہوتے گئے کچھ عقیدت مند بھی نال گئے کہ وہ نجومی بیٹھا سی. آپ نے جا کے گفتگو شروع کی تھی. انہیں آخیا جی میں کر لینا صرف اپنی ہی تعریف کرتا رہا اور کوئی گل نہیں کی تھی. ایک گلاں چل رہی سن کہ حضرت علی دے مرید منن والے کچھ کھانا لے کے آئے. کھانا بڑیاں بڑیاں پراتاں دے وچ رکھیا گیا. جدوں مولا علی دے سامنے اور اس نجومی دے سامنے کھانا آیا نا ایک روٹی مولا علی سرکار نے لی دوسری اس نجومی نے لے لی. کھانا شروع کر دیا. تھوڑا جا کھانا جس وقت آیا نا مولا علی سرکار نے فرمایا یار دل کرتا ہے شوربے دے وچ روٹی جنہوں نے چوری بنا کے شریف کہتے ہیں وہ بنا کے کھائیے. انہیں آخیا جی ٹھیک ہے. انہیں بھی اپنی روٹی دیا برکیاں کی تے اسے سالن مولا علی نے بھی اسے سالن. جدو ایک ایک روٹی وچ پہ گئی نا مولا علی دے چہرے تے جلال آیا. فرمایا تو ایک کمینہ بے ایمان لہذا تو اپنی روٹی زیادہ کھا تے میں آج زیادہ کھانا. اچھی آواز. انہیں آخیا جی یہ کیویں ہو سکتا ہے ایکو جگہ تے سالن سی تہاڈی روٹی بھی ویچے تے میری بھی برکیاں لہدا ہو گئی ہیں ہن اکلی نہیں ہو سکتی.
مولا علی سرکار نے فرمایا میرے ہوندیاں اے نہ کہ نہیں ہو سکتی، میرے ہوندیاں نہ کہ یہ کلی نہیں ہو سکتی، چل اپنی روٹی لیدا کر۔ جدوں نے انکار کر دیتا نا تو مولا علی سرکار نے فرمایا چلو پھر میں علیحدہ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نے برتن نو ہاتھ نہیں لایا، انگلی دا اشارہ کیتا۔ جدو انگلی دا اشارہ کیتا نا جڑی مولا علی سرکار دی روٹی سی نا او اوتے آ گئی، اور قیامت تک حضور دے غلاماں نو تے علی دے منن والیاں نو درس دے دتا جڑا علی دا ہوندا ہے او ہمیشہ اوتے ہی رہندا ہے۔ اچھی آواز نال جڑا علی دا ہوندا ہے کبھی ہاردا نہیں، او اوتے ہی رہندا ہے۔ جدو اے منظر اس نجومی نے دیکھا نا تے انہیں آکھیا مینوں مرید بھی کر لو تے مینوں اپنے بابے دا کلمہ بھی پڑھا دیو۔ اے وہ مولا علی سرکار نے ایسی شانہ دے مالک نے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جیدے تے حکم نازل ہویا تے عمل صرف علی نے کیتے ہیں، نہ علی تو پہلے کسے نے کیتے ہیں نہ علی تو بعد کسے نے کیتے ہیں۔ اس آیت تے عمل صرف علی کی ذات نے کیتے ہیں۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی آیت اٹھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے آیت جدو نازل ہوئی نا اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والےو جدو میرے محبوب دے نال تسی گلاں کرنیاں نے نا پہلے اللہ دی راہ دے اندر کچھ خیرات کرنی ہے، پھر آ کے میرے محبوب دے نال تساں گلاں کرنیاں۔ اے آیت نازل ہوئی مولا علی سرکار کول سن، آپ نے ایک درہم خیرات کیتا تے حضور دے نال جا کے گلاں شروع کر دی۔ اونچی آواز نال 10 سوال مولا علی نے کیتے، حضور نے 10 دا جواب دیتا۔ جدو گل ختم ہوئی اللہ نے دوبارہ جبریل نو بھیجیا، جبریل جی رب کریم فرمایا جا کے میرے محبوب نو پیغام دے کے آ کہ اس آیت دا اے جڑا حکم سی منسوخ ہو چکے ہیں، لہذا ہن جڑا آئے ویسے ہی گلاں کر لو، انہوں خیرات کرنی نہیں پوے گی۔ اس واسطے مولا علی فرماندے کہ اس آیت دا جدوں حکم آیا تے عمل صرف میں ہی کیتا ہے، نہ میرے کو پہلے کسی نے کیتا نہ قیامت تک کوئی اور کر سکتا ہے۔ اسی آواز نال اس آیت تے عمل صرف علی کی ذات نے کیتا۔ اس لیے دیکھنے کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی۔ وہ رازدار خفی جلی ہے، فرماندے ہیں میں بسم اللہ دی بعد نقطہ و نقطہ، بسم اللہ شریف دے تھلے جڑی بعد دے تھلے جڑا نقطہ ہے نا مولا علی فرماندے وہ نقطہ میں ہاں۔ سبحان اللہ۔ فرماندے ہیں اگر سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھاں تے 70 اٹھ بھر جاون سورہ فاتحہ دی تفسیر مکمل نہ ہوئے۔ اے علم آیا کہ تو مولا علی نے بہت فرمایا جدو سرکار دا وصال ہویا نا تے میں غسل دیتا سرکار دی پیشانی دے پانی دے 2-4 قطرے رہ گئے۔ فرمایا میں سوچیا ہن کی کراں، میں انہاں نوں اپنے لباں دے نال چوس لیا، اللہ نے میرے سینے وچ علم دے دریا چلا دتے۔ کہتے حضور دی پیشانی دے قطرے چوسن والے دا علم ہے، علی دا علم دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر علی دے امام دی شان دا کون اندازہ لا سکتا۔ میرے دوست اس واسطے اج علی دے نال سانوں پیار کرنا چاہیے، کسی صحابی دے بارے سانوں نازیبا کلمے نہیں بولنے چاہیے، حضور دے سارے صحابہ ہی شان والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 2 حدیثاں روایت ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے
کہ جدوں اساں کسی مومن تے منافق دی پہچان کرتے سن مومن تے منافق دی پہچان تے اساں کنج کرتے سن کننا لنعرف المنافقین ببغض علی اسی محفل وچ علی دا ذکر شروع کر دیتے جیدا علی دا ذکر سن کے چہرہ کھل جاندا سی سانو پتہ لگ جاندا سی مومن ہے اگر چہرے تے تبدیلی آ جاندی سی پتہ لگ جاندا سی بندہ منافق ہے اونچی آواز نال اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت آپ فرماتے ہیں جب اسی کسی منافق دی تے مومن دی پہچان کرتے سن تے الا بثلاث تین طریقے نال کرتے سن اونچی آواز نال پہلی وجہ آپ فرماتے ہیں جب اسی پہچان کرتے سن تے ایک تے اسی جدو مولا علی سرکار دا ذکر کرتے سن تے پتہ لگ جاندا سی مومن کیڑا بیٹھا تے منافق کیڑا بیٹھا دوسرا او منافق بھی علی دا ذکر نہیں کر سکتا جیڑا نماز تو پیچھے رہندے کی مطلب جیڑا جماعت دے نال نماز نہیں پڑھدا حضور دی حدیث دسدی او بندہ منافق ہے جیڑا جماعت دے نال نہ پڑھے او تے ہو گیا منافق جیڑا بالکل ہی نہ پڑھے اونوں کیڑے درجے چ لکھو گیا سی جیڑا 5 وقت نماز نو ویسی خیر آباد کہہ دے وی نماز آکھو تے آکھے اقیم الصلاۃ نماز اساں قائم کیتی ہوئی ہے قائم آج نماز دا کسی نے آکھو نا بھی قرآن چاہے نماز پڑھو جواب ملتا ہے قرآن چ اقیم الصلاۃ نماز قائم دا آکھے نماز ادا دا نہیں آکھیا مولانا صاحب اساں قائم کیتی ہوئی ہے میں کہنا چاہنا کہ ایتھے قائم کیتی ہے کہ فرشتے بھی پھر قائم کروا رہے ہیں بولو تو صحیح پھر اگے بھی قائم ہو جائے گی پھر پتہ لگ جائے گا ادا کرنا تے قائم کرنا نماز ہمیں پڑھنی چاہیے حضور دی حدیث دستی پئی ہے جڑا نماز جماعت دے نال نہیں پڑھدا حضور فرماندے نے بندہ منافق ہے کہ حضور دی گل کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ بولو صحیح کائنات کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے میرے نبی دا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا اس واسطے سانو حضور دے فرمان تے یقین ہونا چاہیے اور حضور دی حدیث تے یقین ہونا چاہیے حضور دی حدیث نے جو دس دیتا ہے کہ نماز جماعت دے نام نہ پڑھن والا منافق ہے اج ساڈے کول وقت ہے اج وقت ہے توبہ کر کے اسی اپنے گناہ کو معافی مانگ کے رب دی بارگاہ وچ اس مالک نو منا دیں ورنہ ایتھے کوئی پکا ڈیرا کسی نے نہیں لایا ایک نہ ایک دن کسی نے چلے ہی جانا بعد وچ پچھتاون دا پھر فائدہ کوئی نہیں تو کسی نے آکھیا سی پھر کیا پچھتائے جب چڑیاں چوگی تھے بعد وچ پچھتاون دا کوئی فائدہ نہیں اج وقت ہے میرے دوست عرض کر رہا سا کہ صحابہ اگر کسی مومن تے منافق دی پہچان کرتے سن تے ذکر علی دے نال کرتے سن علی دا ذکر کر کے ویکھ لیندے سن بندہ مومن ہے کہ منافق ہے اونچی آواز نال اور تیسرا یہ آکھیا جاندا ہے جی انہاں دی آپس دے اندر جھگڑا بڑا سی لڑائی بڑی سی تاریخ دسدی ہے دی لڑائی بڑی سی میں کہنا چاہنا تاریخ نو نہ ویکھ تو اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ قرآن دستا ہے وہ کافراں واسطے سخت سن لیکن آپس دے اندر انہاں دا بڑا پیار سی اتنا پیار سی آپس دے اندر کہ میرے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق نو کچھ بندے سینکڑا نال دتے حج دا امیر مقرر کیتا پہلے سال جب ابو بکر صدیق لے کے گئے دوسرے سال میرے نبی لے کے گئے میرے نبی نے ایک حج تے 4 عمرے کیتے کچھ علماء فرماتے ہیں 5 عمرے کیتے میرے دوست جس وقت مولا علی سرکار حضور دی بارگاہ سن ابو بکر غلاماں نو نال لے کے جا رہے ہیں تے مولا علی سرکار موجود نے تے قرآن کی آیت نازل ہو گئی انما المشرکون نجس مشرک پلید مشرک خانے کعبے دے وچ نہ آوے جدوں آیت نازل ہوئی ابو بکر تے چلے گئے سن غلاماں نو لے کے میرے نبی نے جدوں دیکھیا تے علی نو بلایا
مولا علی نو بلا کے میرے نبی نے اپنی قصوہ اونٹنی دیتی، اپنی سواری دیتی مولا علی نے۔ مولا علی سرکار جو اس سواری تے بیٹھ کے پیچھے گئے نا، بستی ارج دے مقام تے ابو بکر صدیق دا قافلہ جا رہے تھے، پیچھے مولا علی سرکار آئے۔ جو میرے نبی دی اونٹنی مبارک پاک اونٹنی قصوہ اونٹنی نے اونٹنیاں نو دیکھیا تے بولنا شروع کر دیتا۔ ابو بکر صدیق نے پیچھے نہیں دیکھیا، صرف اونٹنی کی آواز دیکھی کہ آپ سمجھے کہ میرے نبی پیچھے آ گئے۔ اونٹنی کی آواز سمجھ گئے کہ سرکار آ گئے۔ جدو پیچھے دیکھیا تے سواری تے مولا علی بیٹھے۔ مولا علی نے جدو دیکھیا تے اس وقت ابو بکر صدیق سواری تو تھلے اترے، ادھر کے فرمایا علی کیا آقا نے تانوں ساڈا حاکم بنا کے بھیجیا ہے، لہذا تسی اگے آ جاؤ، تسی تواڈے پیچھے ہو جاندے ہو۔ یہ ہن تساں دیکھ لو کہ ایتھے پیار نظر آ رہا ہے کہ لڑائی نظر آندی پئی؟ بولو تے صحیح۔ صحابہ دا آپس اندر پیار نظر آ رہا ہے یا ایسے سامنے جھگڑا نظر آ رہا ہے؟ اس بات کسی صحابی کے بارے نازیب عقل میں نہیں بولنے چاہیے، اس واسطے کہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاریاں دی مانند۔ مولانا ریاض قادری صاحب فرماتے ہیں جڑا ستاریاں دی طرح منہ کر کے تھوکدا ہے واپس وہ منہ تے آ جاندے ہیں۔ جڑا ستاریاں کی طرح منہ کر کے تھوکے گا تھوک واپس وہ منہ تے آئے گا۔ اس واسطے جڑا صحابہ دے بارے میں نازیب عقل میں بولے اپنی دنیا آخرت برباد کرتا ہے۔ میرے دوست وہ مولا علی سرکار نے اور گفتگو مقابلے بھی کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے سن، ایک سائل آیا، جب سائل آیا اس وقت کافر بیٹھے سن، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ۔ سائل گیا انہاں دے کول جا کے کہندا مینوں کچھ دیو۔ اس وقت انہوں نے آکھا تیرو دیواں گے ضرور، لیکن پہلے او علی نے علی کو مجا، علی کو لے کے آ، جو علی دے گا کلا اسی سارے تینوں وہ سارا کچھ دیاں گے۔ جب ایک گل کیتی نہ تو سائل چلدا چلدا مولا علی سرکار دی بارگاہ جا گیا۔ یہ تو مولا علی سرکار دی پاک بارگاہ چایا کہ آگے عرض کرتا حضور تسی علی ہو تے تہاڈی بارگاہ جمالی کوئی خالی نہیں گیا، اج مینوں بھی کچھ دیو۔ ایک گل کیتی تے اس وقت مولا علی سرکار نے فرمایا تینوں کنے بھیجیا؟ انہاں آکھیا جی وہ کافر نے کلے۔ ہن مولا علی سرکار کو کوئی چیز بھی نہیں، آپ سمجھ گئے کہ اگر اتھوں خالی گیا تے کافر مذاق اڑانا کہ حضور دے گھرانے چوں خیرات نہیں میری تے سائل خالی کر گئے۔ آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ تک کر، ہاتھ تک کیتا، آپ نے کچھ پڑھ کے نہ وہ مٹھی دے وچ ہتھیلی تے پھوک مار کے فرمایا بند کر لے تے جا کے کافراں دے کول جا کے کھولی، اونچی آواز نال کافراں دے کول جا کے کھولی۔ جدوں وہ سائل گیا نا انہاں پوچھیا ہاں کی ملیا؟ انہاں کہا کچھ بھی نہیں ملیا۔ انہاں آکھیا ہن تے مذاق کرن دا موقع مل گیا، تمسخر دا موقع مل گیا ہے۔ اس وقت انہیں آکھیا بھی اور کچھ نہیں ملیا، کچھ پڑھ کے نا ہاتھی ہتھیلی تے پھوک ماریے تے مٹھی بند کروائی تے فرمایا بھی کافراں دے کول جا کے کھولی۔ انہاں آکھیا کھول، جدوں کھولیا تے وچ ہیرا سی۔ انہاں آکھیا علی کولوں تے گھر کھان واسطے چیز کوئی نہیں، اے کتھوں آ گیا؟ مولا علی سرکار نے فرمایا ظالموں اے میں کچھ اور نہیں پڑھیا، اپنے نبی دی ذات تے طرف درود و سلام پڑھے۔ اس درود دی برکت ہے کہ اس سائل نو میں خالی نہیں لٹایا۔ میرے دوست یہ درود دی برکت دیکھو کتنی بڑی برکت ہے۔ اچھی آواز نہ مولا علی سرکار نے کہ 21 رمضان المبارک نو آپ دی شہادت ہوئی، 13 رجب نو آپ دی ولادت باصادت ہے۔ ولادت خانے کعبے دے وچ ہوئی ہے تے شہادت مسجد دے وچ ہوئی ہے۔ آپ دی شہادت مسجد دے وچ ہوئی اور کس طرح ہوئی کہ جدوں خارجیاں دا ایک گروہ پیدا ہو گیا، نواں فرقہ خوارج دا، جنگ صفین تو بعد وہ کہندا سی نے حکم اللہ صرف حکومت اللہ دی، باقی چیزاں دا انہاں انکار کیتا۔
انہوں نے سوچا کہ اسی کسی طریقے حضرت علی نو امیر معاویہ نو انہوں نے شہید کر دی، ایک اور صحابی انہوں نے شہید کر دی۔ جدو انہوں نے سوچیا دو بندے ناکام ہو گئے، ایک عبد الرحمن ابن ملجم سی، اسلام دی نے آکھیا کہ میں علی نو شہید کراں۔ یہ جدو آیا کوفے دے اندر خارجیاں دے نال مل گیا نے اپنا مشورہ انہوں نے دسیا کہ میں علی نو شہید کرنا چاہنا۔ جب یہ گل کی نا تو اس وقت انہوں نے یہ ساتھ دیتا۔ ایک عورت سی قدام نامی وہ دیتے دی نظر پہ گئی، یہ وہ دیتے فریفتہ ہو گیا۔ اس عورت نے آکھا تو کی چاہنا ہے؟ انہیں آکھا میں تیرے نال نکاح کرنا چاہتا۔ اس عورت نے آکھا میرے نال نکاح کرنا تینوں مہنگا پہ جائے گا۔ انہیں آکھا وہ کس طرح؟ انہیں آکھا حق مار تینوں ادا کرنا پڑے گا۔ انہیں آکھا حق مار کیے، انہیں آکھا 3000 درہم اور مولا علی دا سر، تینوں علی نو شہید کرنا پڑے گا۔ یہ پہلے لعنتی شہید کرنا چاہتا سی، یہ تیار ہو گیا۔ اس واسطے انہا قیدہ کنہ عظیم، قرآن فرماندا ہے عورتاں دا مکر بہت بڑا ہوندا ہے۔ شیطان عورتاں دے ذریعے بھی انساناں نو دین تو دور کرتا ہے، اللہ او دے رسول دے رستے تو دور کرتا ہے۔ یہ ایک تیر ہے شیطان دا۔ جدو او عورت اگے آ گئی، انہیں تحیہ کر لیا، حتیٰ کہ تلوار لے کے جدو آ گیا، مولا علی صاحب نے خواب دیکھیا کہ اپنے پتر حسن نو بیان فرمایا بیٹا میں خواب دیکھئے تیرے نانا جان نو میں فرمایا کہ اس امت نے منو بڑا ہوں مجبور کیتا ہے، لہذا انہاں تو اچھے لوگاں سے منو تبدیل فرما سبحان اللہ۔ ایک گل کی تھی آپ مسجد دے چاہیں کہ اے لانتی چھپ کے بیٹھا سے، انہیں وار کی تانا تلوار دا، آپ زخمی ہو گئے، دماغ کی سٹ لگی، چوٹ جدوں لگ گئی نا دماغ دے وچ خون بہنا شروع ہو گیا، آپ زمین تے آ گئے۔ لوگاں نے عبد الرحمن ابن ملجم نو پکڑیا، تو اس وقت مولا علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور میں رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شربت پیش کیتا گیا مولا علی سرکار نو، آپ نے فرمایا انج کرو پہلے انہوں شربت پلا دیو۔ دشمن نو شربت پلایا جا رہا ہے، گھرانہ تے دیکھو کتنی شانہ والا ہے، فرمایا انہوں شربت پلا دیو۔ انہیں پین کو انکار کر دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہوئے تو میں ماریا جاؤں۔ مولا علی سرکار نے فرمایا آج اگر تو ایک شربت پی لینا تے حوض کوثر پہلے تینوں پیرانا سی بعد وچ میں خود پینا سی۔ کتنی نعمتاں دے نال انہوں نوازیا جا رہے ہیں، لیکن انہیں نہ پیتا۔ بالآخر آپ 21 رمضان مبارک اس دنیا فانی کو آپ نے پردہ فرمایا، 21 رمضان مبارک آپ دی شہادت ہو گئی کہ وہ علی ہے جنہیں بارے حضور نے فرمایا سی آنا مدینۃ العلم وعلی من بابها، فرمایا میں علم دا شہر تے علی دا دروازہ ہے، آنا دار الحکمت وعلی من بابها، فرمایا میں حکمت دا گھر تے علی دا دروازہ ہے۔ اس لیے تے دیوانہ کیا گیا ہے کہ مرشد میرا علی سید میرا علی، مرشد میرا علی سید میرا علی، فرمان مصطفیٰ ہے میرا پھرا علی، سید میرا علی مولا میرا۔ میرے نبی نے فرمایا سے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی فی دنیا دے وچ بھی میرا بھائی ہے تے آخرت دے وچ بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوست یہ مولا علی سرکار دی عظمت ہے، یہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے،
اج سانو تہیا کرنا چاہیے. پتہ نہیں اگلے سال مہینہ دیکھنا نصیب ہے یا نہیں. اج سانو گناہاں دی معافی منگنی چاہیے, مالک دی بارگاہ سر سجود ہو جانا چاہیے. اور رمضان المبارک دی عطا کراتا جنہاں لیلۃ القدر آکھیا جاتا ہے, زیادہ 27ویں رات میں رات پائی جاتی ہے, جدا ذکر اللہ نے قرآن دے پوری سورت نازل فرمائی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سانو اس رات اندر عبادت کرنی چاہیے. یہ بڑی عظمتاں تے شاناں والی رات ہے, اور اپنی مسجد اندر ختم قرآن پاک دی محفل بھی ہوئے گی. سارے دوستاں نوں گزارش ہے